السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے اس کی اصل اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا یہ واقعی میں روزہ رکھنا باعث ثواب ہے یا پھر ایسے ہی یوں ہی اس کا رکھنے کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے، اور اگر ہے بھی روزہ تو اس کی فضیلتیں کیا ہے، اس سے ہمیں کیا اثر ملتا ہے، اسی کے حوالے سے ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھیں اور آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پیارا سا بھی کمنٹ کر دیں، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی آنے والی مزید نوٹیفیکیشن ملتا رہے، جس سے آپ کو اسلامی بات کی تعلق سے، اسلامی نالج کے تعلق سے آپ کو معلومات حاصل ہوتے رہیں۔ چلیے دوستو، بغیر تاخیر کیے ہوئے اس ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں کہ محرم کے تعلق سے جو ہے کہ اس کی جو روزہ ہے اس کی اصل اور حقیقت کیا ہے، تو اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے کر کے آپ آئے تو وہاں پہ مدینے میں جو ہے اس وقت یہودی تھے، ابھی یہودیوں کو نکالا نہیں گیا تھا، یہودی موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی جو ہے روزے سے ہیں، 10 محرم کا دن تھا، یہودی جو ہے وہ روزے سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور پوچھا یہ کیسا تمہارا روزہ ہے؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے ہم لوگ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا اور دریائے نیل سے انہیں بچایا تھا، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے باعث آپ نے جو ہے اس دن روزہ رکھا تھا۔ اس لیے ہم جو ہے ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، یہودی جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موافقت کے طور پہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہم تو ان یہودیوں سے بھی زیادہ موافقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا یہ یہودیوں سے مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھیں گے، تو کیا یہ مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو یہودی چونکہ جو ہے وہ 10 محرم کو صرف ایک روزہ رکھتے تھے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، ان کی موافقت نہ ہونے پائے تم 2 روزے رکھو، ایک 9 کو رکھ لو، ایک 10 کو، یا پھر 10 اور 11 رکھیں یا 9-10 رکھیں، لیکن جو ہے ڈبل رکھنا ہے تاکہ یہ جو ہے کہ یہودیوں کی مناسبت اور موافقت نہ پانے پائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ 2 روزے رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، آپ نے حکم دیا تو آپ نے رکھا بھی، اور صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ تو چنانچہ جو روزے کی اصل اور حقیقت یہ ہے، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کے دن آپ نے روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کی بھی آپ نے اجازت دی اور حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی محرم کے 10ویں تاریخ کو یعنی یوم عاشوراء کو روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہ کو یعنی پچھلے گناہ کو جو ہے کہ وہ مٹا دے گا، اور یہ اس کے گناہ کے لیے یہ کفارہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ تو پیارے دوستو، آپ سمجھ گئے کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت صحابہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ کی فضیلت بھی آپ جان گئے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اسے سابقہ گناہوں کے لیے یہ روزہ کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے محرم الحرام کے مہینے میں 9 یا 10 اور 11 یعنی 2 دن وہ روزہ رکھیں، اور اس لیے بھی رکھیں کیونکہ اس دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ نے بھی رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے سر کو کٹایا لیکن اسلام پہ آنچ نہ آنے دی،
اس دن تو میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان بھوکا اور پیاسا تھا کربلا کے میدان میں۔ پیارے دوستو، 10ویں محرم کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام نے بھی رکھا۔